من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم۔ رات بحمد اللہ تعالی دوسرا پارہ مکمل اور تیسرا پارہ تقریباً نصف پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کی۔ سورہ بقرہ کا یہ جو حصہ ہے سب سے زیادہ قرآن کریم کے احکامات اس منزل کے اندر بیان کیے گئے، مثلاً روزے کے متعلق احکامات، قصاص کے متعلق احکامات، اسی طرح چاند کے متعلق احکامات، اسی طرح حج اور عمرہ کے احکامات، اسی طرح خواتین کے جو مسائل ہیں حیض و نفاس کے متعلق احکامات، اور اسی طرح طلاق کے متعلق جو احکامات ہیں، اور اسی طرح وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اور اس کی عدت کے متعلق جو مسائل ہیں، اور بچے کی رضاعت کے متعلق جو احکامات ہیں وہ یہاں پر بیان کیے گئے۔ اسی طرح دوسرے پارے کے آخر میں حضرت طالوت کا قصہ اور جالوت کا قصہ وہ بیان کیا گیا، اور تیسرے پارے کے آغاز میں آیت الکرسی جو ہے وہ بیان کی گئی، اور اسی طرح آگے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، پھر آگے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور اسی طرح عشر کے متعلق بیان کرنے کے احکامات بیان ہوئے، پھر آگے اسی سورہ بقرہ کے آخر کے اندر قرض کے لینے اور دینے اور قرض کے متعلق جو اصول اور ضابطہ شریعت میں ہے وہ بیان کیا گیا، اور اس سورت کے آخر میں جو آیات مبارکہ ہیں جن کو سورہ بقرہ کی آخری آیات مبارکہ کہتے ہیں، فرمایا ان کے اندر امت کو دعائیں سکھائی گئیں اور ان کے بہت بڑے فضائل جو ہے وہ بیان کیے گئے۔ جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس کے اندر روزے کے متعلق بیان کیا گیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول کیا گیا، قرآن کریم نازل کیا گیا، اس لیے اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو دیگر انعامات ہمارے اوپر ہیں ان میں بہت بڑا انعام قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کا انعام بھی اللہ رب العزت نے امت کو عطا فرمایا۔ اسی لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیع الاول میں انتقال ہوا اس سے قبل جو رمضان مبارک آیا اس میں آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ جو ہے وہ قرآن کریم کا دور مکمل کیا۔ اس پر میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ کی جائے۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں، ایک منزل ایک دن کے اندر تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے اگر 5 پارے تلاوت کیے جائیں تو اس ترتیب کے مطابق 6 دنوں کے اندر قرآن کریم مکمل ہوتا ہے۔ اگر 6 پارے تلاوت کیے جائیں تو 5 دنوں کے اندر پورا قرآن پاک جو ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے۔
لیکن کم از کم ایک پارہ تلاوت جو ہے اس کا تو معمول ضرور بنایا جائے۔ بقیہ روزے کے متعلق جو حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے اوپر یہ مہینہ آ جائے تو تمہارے اوپر روزہ فرض ہے، اور وہ آدمی ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا جو سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، اس کے لیے دیگر ایام ہیں، یعنی دیگر ایام کے اندر یا وہ اپنی قضا کرے یا اس روزے کا فدیہ ادا کرے۔ اب مریض، قرآن پاک نے فرمایا کہ مریض کے لیے گنجائش ہے، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ کون سا مریض ہے جس کو شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے یا روزے کا فدیہ دینے کی اجازت دی ہے۔ فرمایا وہ مرض جس کو طبیب حاذق، یعنی وہ طبیب جو عقل مند، دانا، سمجھدار، شریعت کے ضابطے کو سمجھنے والا ہو، اور وہ اس مریض کو کہے کہ آپ یہ مرض کے اندر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تب وہ آدمی شرعی طور پر مریض شمار ہوگا۔ مثلاً آج کل کے دنوں میں کے اندر دیکھیں، بعض مرض وہ ہیں کہ جس کے اندر جو مریض ہے وہ روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مثلاً ایک بندہ شوگر کا مریض ہے، اور شوگر اس درجے تک ہے کہ وہ دن کے وقت انسولین لگانے کے باوجود بھی وہ دن کے وقت روزہ نہیں رکھ سکتا، تو شرعی ضابطے کے مطابق وہ بندہ کیا ہوگا؟ وہ مریض ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ گردے کا مریض، دل کا مریض ہے، اور اس کا مرض اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ وہ پورا دن روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یا پھر رمضان کے اندر تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اور پورے سال کے اندر اگر وہ گاہے بگاہے اپنے 30 روزے پورے کر سکتا ہے تو تب بھی وہ کیا کرے گا؟ اپنے روزے کی قضا کرے گا۔ روزے کی کیا کرے گا؟ توجہ میری طرف ہے، روزے کی کیا کرے گا؟ وہ قضا کرے گا۔ اسی طرح اس کے علاوہ اور گردے کا، دل کا، شوگر کا یا کوئی ایسا حساس مرض اس بندے کے ساتھ لائق ہے کہ وہ دن کے وقت روزہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ بھوک پیاس کوئی مرض ہے، بھوک پیاس کوئی مرض ہے نہیں ہے۔ ایک بندہ کہ دل تو کرتا ہے لیکن بھوک لگ جاتی ہے، پھڑکی لگ جاتی ہے، تو یہ کوئی مرض ہے نہیں ہے، وہ تو روزہ ہی نہیں جس میں بھوک پیاس ہے نہ لگے۔ اسی طرح مریض کے لیے یہ حکم ہے کہ ایسا مرض اس کے ساتھ لاحق ہو کہ وہ بندہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں، تو پھر اگر پورے سال کے اندر اس کی قضا کر سکتا ہے تو پھر بھی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ اگر پورے سال بھی وہ روزے کی قضا نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ فدیہ۔ پھر اس کے لیے کیا ہے؟ فدیہ ہوگا کہ وہ بندہ اپنے روزے کا فدیہ دے گا۔ اسی طرح خواتین کے اندر وہ عورت جو مرضعہ ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ عورت جو پریگننٹ ہے یعنی حاملہ ہے، اور اس کی حمل کی یہ جو ہے پوزیشن ہے جس پر لیڈی ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہے، اور جو شریعت کے ضابطے کو سمجھنے والی اور ایسے دودھ پلانے والی عورت جو سمجھتی ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوگی یا بچے کا دودھ جو ہے وہ نقصان دہ ہوگا، تو پھر وہ اس عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن پورے سال کے دوران وہ کیا کرے؟ اپنے روزے کی قضا کرے۔ ہاں، جو پورا سال ایسا بوڑھا آدمی جو پورا سال بھی روزے کی قضا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے فدیہ ہے۔ فدیہ کیا ہوگا؟ جو ہے فقہائے کرام نے یہ فرمایا 2.25 سیر گندم۔ کتنی؟ 2.25 سیر گندم، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 2 سیر گندم جو ہے وہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ لیکن یہ بات بھی سمجھیں، ضروری نہیں کہ گندم کے ساتھ ہی ہم روزے کا فدیہ دیں یا اس کے علاوہ ہم نہیں دے سکتے۔ 4 چیزیں فدیے کے اندر بیان کی گئی۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور، اور نمبر 4 کشمش، میوہ سوگی جسے کہتے ہیں۔ گندم کے اعتبار سے گندم کا وزن جو ہے یہ سب سے کم ہے، جو احتیاطاً 2 سیر گندم۔ کتنی؟ 2 سیر گندم۔ اور بقیہ جو تینوں چیزیں ہیں کون کون سی؟ جو، کھجور اور کشمش، یہ جو 3 چیزیں ہیں ان کا وزن 2.25 سیر کا دگنا ہوگا، اور وہ کتنا بنتا ہے؟ 3.5 سیر۔ کتنا بنتا ہے؟ 3.5 سیر۔ کھجور کے، جو کے حساب سے فدیہ دیں گے تو 2 جو ہے 3.5 سیر کے حساب سے، اور کھجور کے حساب سے 3.5، اور کشمش کے حساب سے بھی 3.5، اور جو گندم کا حساب ہے وہ موجودہ علماء حضرات نے یہ لگایا ہے 2 سیر کے حساب سے 230 روپے۔ کتنے؟ 230 روپے فدیہ اس خاتون کا، اس بوڑھے کا، اس مریض کا دیا جائے گا جو روزہ رکھنے پہ قادر نہیں۔ یہ ایک روزے کا فدیہ ہے،
30 روزوں کا حساب جو ہے وہ آپ خود جو ہے اس کو کیلکولیٹ کر لیں۔ اسی طرح جو جو کا حساب ہے، ایک روزے کا فدیہ روزے کا وہ ہے 550، کتنا؟ 550، اور کھجور کے حساب سے بنتا ہے 3.5 سیر۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل تقریباً 400 روپے جو ہے وہ کھجور ہے، تو 3.5 سیر کتنا بن گیا؟ 1400 روپیہ۔ کتنا؟ 1400 روپیہ ایک روزے کا فدیہ ہوگا۔ اور اسی طرح جو کشمش ہے، کشمش کے حساب سے اگر روزے کا فدیہ دیں گے تو ایک روزے کا فدیہ 2500 روپیہ۔ کتنا؟ 2500 روپیہ فدیہ، یہ روزے کا فدیہ ہے۔ لیکن قرآن پاک بیان کر رہا ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا اگر تم تطوع کا معنی ہوتا ہے اضافہ، ضروری نہیں کہ 230 ہے آپ 40-250 روپیہ نہیں کر سکتے۔ قرآن نے ساتھ یہ بھی ترغیب دی ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اگر آپ اس میں اضافہ کر کے دیں گے تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، وہ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک بندہ سائیکل کا مالک ہے، وہ بھی 230 روپے دے رہا ہے، ایک بندہ پراڈو کا اور اربوں کا مالک ہے، وہ بھی 230 دے رہا ہے، تو کیا یہ بات سمجھ آتی ہے؟ تو اس لیے ابھی دیکھنا یہ چاہیے کہ ایک بندہ، ایک خاتون جو ہے وہ مال، اچھے خاصے مال کی جو ہے وہ مالک ہے، تو اس کو کم از کم کشمش کے حساب سے، کھجور کے حساب سے آپ نے روزے کا فدیہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ کم از کم درجہ یہ ہے کہ 230 روپیہ فی روزے کا فدیہ۔ فمن تطوع، قرآن یہ بیان کر رہا ہے اس سے اضافے کے ساتھ دیں، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ روزے کے متعلق جو چند ایک احکامات آپ کے سامنے بیان کیے، اور اسی طرح پھر سفر کے متعلق بیان کیا، او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو سفر کے اندر ہے اس کے لیے بھی الگ دنوں کے اندر وہ روزہ اپنا رکھ سکتا ہے۔ تو سفر کی جو 78 کلومیٹر سفر جو ہے شرعی طور پر وہ سفر شمار ہوتا ہے، لیکن سفر کے اندر دونوں صورتیں ہیں، رخصت بھی ہے اور عزیمت بھی ہے۔ رخصت یہ ہے کہ اگر وہ بندہ روزے کے ساتھ اس کو تکلیف ہوتی ہے اور روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو وہ روزہ اگر اس نے چھوڑ دیا اور بعد میں اس کی قضا کی تو عند اللہ وہ مجرم نہیں ہوتا۔ لیکن آج کل آپ دیکھیں 78 کلومیٹر کوئی سفر نہیں ہے، اور جیسے سہولیات والا سفر ہے تو اس میں جو ہے وہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان کیا کرے؟ عزیمت اختیار کرے، روزہ رکھے۔ لیکن اگر ایک بندہ روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر شریعت نے اس کے لیے گنجائش دی ہے کہ وہ بندہ کیا کر سکتا ہے؟ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ بیمار ہے یا اس کے ساتھ کوئی عذر ہے اور وہ یوں سب کے سامنے کھاتا پھرے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمارے ایک استاد وہ بڑی عجیب مثال دیا کرتے تھے، اس وقت ہمیں بڑی عجیب لگتی تھی، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ کتنی ایک یہ حساس مثال ہے۔ فرمایا کہ دیکھو ہمارے گھروں کے اندر ہماری عورتیں جب ناپاکی کے ایام میں ہوتی ہیں، اپنا کپڑا دھو بھی رہی ہیں، ناپاکی کو صاف بھی کر رہی ہیں، لیکن گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اس کا یہ عذر ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس پر عذر لاحق ہوا، لیکن گھر میں کسی کو معلوم ہونے نہیں دیتی۔ اسی طرح جو بندہ مریض ہے یا کس کے ساتھ عذر لاحق ہے، اگر وہ کھا پی بھی رہا ہے تو گھر میں کسی کو معلوم نہ ہو، ایسے وہ اپنے آپ کو شریعت کے اندر کیا کرے؟ یوں ہی محسوس ہو کہ یہ بندہ کیا ہے؟ روزے دار ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے ضابطے کو اس ضابطے کے مطابق پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔